السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حوروں کی تقسیم فرمائی تو کوئی حور حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی، کوئی حضرت عمر فاروق اعظم کو عطا فرمائی، کوئی حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی، کوئی حضرت علی کو عطا فرمائی، کوئی کسی صحابی کو عطا فرمائی۔ لیکن جو حوروں کی ملکہ تھی، جو حوروں کی سلطانہ تھی، وہ حضرت بلال کو عطا فرمائی۔ تو اس نے تھوڑا اعتراض کیا کہ میں جیسی ملکہ اور بلال جیسے حبشی کو جن کے ہونٹ بھی موٹے ہیں، ان کو کیسے عطا کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا فیصلہ ہے، میری جو ہے بٹوارہ ہے، میں نے بانٹ کر کے دیا ہے، تمہیں اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس طرح کی اور بھی دوسرے الفاظ کے ساتھ میں روایت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس روایت کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں، اس روایت کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کی حقیقت میں جانے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ویڈیو پیش کرتے ہیں، اس کو آپ پہلے سن لیں، اس کے بعد میں ہم آپ کے سامنے تحقیق پیش کریں گے، تو ویڈیو سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت میں اپنے غلاموں کا مقام دکھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جاتے ہیں، جنت کی طرف جاتے ہیں، تو آپ نے وہاں پر ایک خوبصورت حوریں دیکھیں، بڑی پیاری مد بھری آنکھیں تھیں اور حسن و جمال ایسا کہ جو دیکھے اور دیکھتے رہ جائے۔ حوروں کو دیکھا، میرے آقا کو حوریں پسند آئیں، آپ نے سب کو بلایا، اور سب کو بلانے کے بعد اب حوروں کو جو ہے آپ تقسیم کر رہے ہیں، اپنے غلاموں کے نام کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ حور میں ابو ہریرہ کے نام کرتا ہوں، فلاں حور کو میں عبداللہ کے نام کرتا ہوں، فلاں حور کو عمر بن العاص کے نام کرتا ہوں، فلاں حور کو میں فلاں صحابی کے نام کرتا ہوں۔ آپ نے سب کو جو ہے نا حوریں تقسیم کرنا شروع کی۔ جب سب کو تقسیم کر چکے، حوروں کی جو ملکہ تھی نا، اسے کسی کے ذمہ نہیں لگایا، اسے کسی کے نکاح میں نہیں دیا۔ اب یہاں پر بات روکتا ہوں اور آپ کو بتاتا چلوں، بھئی حوروں کو تقسیم تو وہی کر سکتے جو اختیار رکھتا ہو۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ اب حوروں کی ملکہ جو ہے، اس نے سوچا کہ میں ہوں حوروں کی ملکہ، اور آقا بھی اپنے تمام انبیاء کرام کے امام ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اور میں وہ بھی امام ہیں، وہ بھی اپنے جو ہے بڑوں کے جو ہے ان سے بھی سب سے بڑے ہیں، اور میں اپنی حوروں میں سے ان کی ملکہ ہوں۔ یقیناً حضور نے مجھے اپنے لیے پسند کیا ہے، اپنے شک کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ذرا آگے بڑھتی ہے، اور آگے بڑھ کر کہا آقا آپ نے سب حوروں کو تقسیم کر دیا، میں حوروں کی ملکہ ہوں اور مجھے آپ نے تقسیم نہیں کیا، لگتا ہے آپ نے مجھے اپنے لیے پسند کیا ہے، کیونکہ میں حوروں کی ملکہ ہوں اور آپ نبیوں کے امام ہیں، تو اس لیے یہ جچتا بھی ہے، لگتا ہے آپ نے مجھے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ آپ نے ایک نظر اس کو دیکھا، آپ مسکرائے، اور جب مسکرایا ہوگا تو حسن کیسا دوبالا ہوا ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تجھے اپنے لیے پسند نہیں کیا، بلکہ تجھے اپنے بلال کے لیے پسند کیا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ جب معراج سے واپسی آتے ہیں، اللہ کے دیدار سے جب واپسی آتے ہیں، جب واپس آئے تو دیکھا کہ ساری حوریں خوشیاں منا رہی ہیں، لیکن وہ جو حوروں کی ملکہ ہے نا، وہ بیٹھی رو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا جبریل بلا کر لاؤ اور اس سے پوچھو آج کیوں رو رہی ہے، آج تو خوشی کا موقع ہے۔ اور جب آتی ہے اور جب پوچھا جاتا ہے کہ رونے کی وجہ کیا ہے، فرمایا آقا کیا میرے لیے یہی بلال رہ گیا تھا جو رنگ کا بھی کالا ہے، ہونٹ بھی بڑے بڑے ہیں؟ اس طریقے سے جب بات کرتی ہے تو میرے آقا نے فرمایا چپ، خبردار میرے بلال کے لیے ایک جملہ بھی مت بولنا، سن یہ ابھی میرا فیصلہ ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ بلال کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، ابھی مجھے حضرت بلال سے تو پوچھنے دے کہ وہ بھی تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کہ حسن کا جب بھی خیال آتا ہے تو دل میں نقطہ کمال آتا ہے، حسینوں میں پہلے نمبر پر مصطفیٰ کا بلال آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے آتے ہیں اور آ کر اپنے صحابہ کرام کو معراج کے واقعات سنا رہے ہیں، سب خوش ہو رہے ہیں، اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حوروں کی ملکہ کے واقعہ یاد آیا، تو آپ نے فوراً کہا اینا بلال، بلال کہاں ہیں؟
حضرت بلال کی عادت تھی صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھ کر چھپ چھپ کر رسول اللہ کا دیدار کیا کرتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ جب کہا نا اینا بلال، بلال کہاں ہیں، تو حضرت بلال کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم فرمائیے، غلام یہاں پر ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلال سن، میں نے حوروں کی ملکہ کو تیرے نکاح میں دیا ہے، کیا تو اسے قبول کرتا ہے؟ ارے سننے کی دیر تھی، حضرت بلال کا عشق کو دیکھو، تڑپ جاتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں۔ فرمایا آقا میرا مالک مجھے تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا، میں نے تپتی ہوئی ریت پر اس لیے نہیں لیٹا تھا کہ مجھے حوروں کی ملکہ چاہیے، آقا میرا مالک نے میری زبان کو جو ہے جلا دیا تھا، لیکن یہ تکلیف اس لیے برداشت نہیں کی تھی، مجھے حوروں کی ملکہ چاہیے، آقا مجھے آپ چاہیے، جہاں پر آپ ہوں گے وہاں پر مجھے تسکین ملے گی، مجھے حوروں کی ملکہ سے کوئی تسکین کوئی غرض نہیں ہے، مجھے تو آقا آپ کا قرب چاہیے۔ تو ناظرین آپ نے ویڈیو سن لیا، اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں دیکھ کر کے تحقیقی عبارت، آیا کہ یہ روایت صحیح ہے یا یہ روایت غلط ہے؟ تو آئیے میں پیش کرتا ہوں۔ جب حوروں کی تقسیم ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوروں کی ملکہ عطا کی گئی۔ تو سوال یہ بنا، ایک روایت بیان کی جاتی ہے اور مقررین حضرات بڑے جوش اور خروش کے ساتھ میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو میں سنا ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حوروں کی تقسیم فرمائی، بٹوارا فرمایا، تو حوروں کی ملکہ کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ تو حوروں کی ملکہ یعنی سردارنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو صدیق جیسا نوجوان عطا کر دیا، کسی کو عمر جیسا کڑجل عدل و انصاف کرنے والا نوجوان عطا کیا، کسی کو مولا علی جیسا پہلوان عطا کر دیا، اور میں تو ان سب کی ملکہ ہوں، مجھے بلال کے قبضے میں دے دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا انصاف ہے؟ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ آیا یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اس کا تحقیقی جواب یہ ہے، یہ واقعہ من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے، فرضی ہے، ڈپلیکیٹ ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں ان سے اس کا ثبوت مانگنا چاہیے اور معتبر روایت مانگنا چاہیے، یقیناً وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ چنانچہ مفتی شریف الحق احمد امجدی علیہ رحمت و رضوان، آپ شارح بخاری ہیں اور سنیوں کے اسلاف میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں حوروں کی تقسیم والا واقعہ فرضی ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ یہ کیا انصاف ہے، یہ کفر ہے۔ یعنی اس واقعے میں جو جملہ آیا ہے کہ حوروں کی جو میں ملکہ ہوں تو مجھے بلال کو دیا، یہ آپ کا کیا انصاف ہے؟ نبی کے انصاف میں اعتراض کرنا یہ کفر ہے، تو اس واقعے کے اندر یہ بات کفر ہے، اگر کسی نے اس کو استعمال کرا تو وہ کافر ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جھوٹا قصہ بیان کرنے اور یہ کیسا انصاف کا کلمہ کفر کی وجہ سے توبہ لازم ہے اور تجدید ایمان بھی کرے اور تجدید نکاح بھی کرے۔ یعنی جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے وہ توبہ بھی کرے، تجدید ایمان بھی کرے اور تجدید نکاح بھی کرے۔ اس کا حوالہ ہے فتاوی شارح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40، اور دوسری کتاب کا حوالہ ہے بعض غلط فہمیوں کی اصلاح صفحہ نمبر 243۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے وہ واقعے سے توبہ کرے اور اس طرح کا جو واقعہ بیان کرتے ہیں وہ بھی اس سے سبق حاصل کریں کہ یہ من گڑت فرضی واقعہ ہے، ایسا حدیث میں کہیں نہیں ہے اور ایسا واقعہ ہوا بھی نہیں ہے۔ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے مولانا صاحب کتنا نمک مرچ لگا کر کے بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ ہوا، کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ یا ان کے پاس کون سی ایسی صحیح حدیث ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس واقعے کو پیش کر رہے ہیں؟ یہ سنا سنایا واقعہ ہے، بعض غیر معتبر کتابوں میں ہو سکتا ہے۔ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب فرماتے ہیں کہ یہ فرضی ہے تو فرضی ہے، کیونکہ آپ محقق وقت تھے اور آپ بہت بڑے عالم تھے، آپ نے اپنے فتوے میں اس چیز کو لکھا ہے کہ یہ غیر معتبر ہے تو غیر معتبر ہے، فرضی ہے تو فرضی ہے۔ اب آپ اگر اس سے بہتر پیش کر سکتے ہیں تو پیش کریں، ہم نے اپنی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں بتائیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح کی بے بنیاد باتیں، فرضی، ڈپلیکیٹ، مصنوعی واقعات اور روایات کو جن کو لوگ حدیث کہہ کر کے بیان کرتے ہیں ان کے متعلق تحقیق کی جا سکے، ان کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکے، تو آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں
تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو اس کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ میرے کہنے میں جو کمی ہو رہ گئی ہو، جو غلطی ہوئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔